قاری عرفان الحجازی اسلامک اسکالر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، اور درود و سلام حبیب کبریا احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین کی طرف سے رمضان کا جو مہینہ آتا ہے وہ رحمتوں کا مہینہ، بخششوں کا مہینہ، نیکیوں کی فصل بہار، کہ اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں پر اتنے انعامات ہوتے ہیں کہ بندہ شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ ویسے تو اللہ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، بندہ کسی بھی نعمت کا نہ تو پورا شکر ادا کر سکتا ہے، نہ وہ پوری اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتا ہے۔ رب العالمین خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ تو یہ تو خاص انعام ہے رمضان کا مہینہ، اللہ کی طرف سے یہ نیکیوں کی سیل ہے۔ اس میں اتنی اللہ رب العالمین ایک نیکی کے بدلے میں کتنی نیکیاں عطا فرماتے ہیں، یہ بندہ صرف سوچ سکتا ہے، گمان کر سکتا ہے، صرف ایک اندازے لگا سکتا ہے، حقیقت کون جانتا ہے؟ رب العالمین۔ اس مہینے کو کبھی بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی قدر و منزلت جو کر لیتا ہے اس کو یہ حدیث یاد رکھنی چاہیے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، بندے کی بخشش کے لیے ایک رمضان کا مہینہ ہی کافی ہے۔ یہ سوچ لیں، یہ کسی عام شخصیت کا فرمان نہیں ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ اللہ کے آخری نبی سید الاولین والآخرین امام الانبیاء کا فرمان ہے، یہ الصادق والامین کا فرمان ہے کہ جس کی زبان سے نکلی ہوئی کوئی بات کبھی جھوٹی اور غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر ہم اس مہینے کی تمام تر رحمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہم جیسا بدبخت اور کوئی نہیں۔ اس لیے فرمان ہے امام الانبیاء کا کہ جس نے رمضان کو پا لینے کے باوجود اپنی بخشش نہ کروائی اس سے بڑا بدبخت نہیں ہے۔ یہ جبرائیل امین علیہ السلام آئے اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کو فرمایا کہ آپ آمین کہیں، میں دعا مانگتا ہوں۔ جبرائیل امین فرماتے ہیں وہ شخص برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے کہ جس نے رمضان المبارک پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آمین، جس دعا پہ امام الانبیاء آمین کہہ دیں وہ دعا ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے جو بخششیں ہوتی ہیں، آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھوڑا سا ہم ان کا مشاہدہ کریں گے کہ اللہ کی طرف سے کتنی نعمتیں ہوتی ہیں، کتنے انعامات ہوتے ہیں بندوں کے لیے۔
سب سے پہلی جو چیز ہے کہ رب العالمین سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 35 ہے، والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ رب العالمین نے روزے دار جو مرد ہیں، جو روزے دار عورتیں ہیں، جو اپنی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، اور اسی طرح اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے جو دو انعام تیار کر رکھے ہیں، وہ کون سے دو انعام ہیں؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ کر رکھا ہے، واجرا عظیما، اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تو گویا 3 کام کرنے کی اللہ نے فرمایا، جو کرے گا اس کو جنت کی، بخشش کی، اجر عظیم کی ضمانت یہ رب العالمین کی طرف سے۔ ایک رمضان کے روزے رکھ لینا، اور ایک اپنے نفس کی، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لینا، گناہوں سے بچ جانا، اور تیسرا کیا ہے؟ اپنی زبان کو، اپنے جسم کے تمام اعضاء کو اللہ کے ذکر میں لگا دینا۔ ذکر صرف زبان سے ہی نہیں ہوتا، یہ پورے اعضاء سے ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ روزہ رکھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر میں شامل ہو جاتا ہے کہ اللہ کی یاد میں ہم نے اللہ کے حکموں کو یاد کر کے ہم نے روزہ رکھا ہے۔ مسجد کی طرف چل کر آنا، نماز پڑھنا، یہ بھی ذکر آ جاتا ہے۔ اور تمام وہ کام جو اللہ کی فرما برداری میں بندہ کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اس کے اوپر جو زبان سے بندہ ذکر کرتا ہے، اس کی بات بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے آسمان سے آ کے اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس لیے یہ 3 کام کرے، اللہ کی طرف سے گارنٹی ہے، ضمانت ہے، کس چیز کی؟ اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، بخشش کی اور اجر عظیم کی۔ کل کو پھر بندہ یہ عذر نہ کرے کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا تھا، آج رمضان آیا ہے، اپنی بخشش کروا لیں، اللہ رب العالمین سے اجر عظیم حاصل کر لیں۔ دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا كان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، شروع ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے صفدت الشیاطین ومردت الجن، سرکش شیطانوں اور جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منها باب، اور جب تک رمضان رہتا ہے جہنم کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ولم یغلق منها باب، جنت کے دروازوں میں سے کوئی بھی دروازہ جب تک رمضان ہے بند نہیں کیا جاتا۔ یہ کتنی رب کریم کی رحمت ہے، مغفرت ہے۔ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر اپنی جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، آسمان سے روزانہ ندا لگانے والے فرشتوں کو بھیجتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اکثر، اے نیکیوں کے متلاشی تو نیکیاں کر، یہ تیری نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے اجر دینے کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کی فصل بہار ہے، یہ نیکیوں کی سیل کا مہینہ ہے۔ کہیں لیبل لگ جائے چھوٹا سا کسی بھی چیز کی سیل کا کہ یہاں 50% ڈسکاؤنٹ ہے، یا پھر ایک کے ساتھ دوسری فری ہے، تو وہاں کتنا رش لگ جاتا ہے۔ اور یہ رب العالمین کی سیل ہے جس میں نقصان کی بالکل گنجائش ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، یہ کتنی بڑی سیل ہے، یہ کتنی بڑی نیکیوں کی فصل بہار ہے، اللہ اس میں کتنا کتنا اجر دیتے ہیں۔ لِكُلِّ عَمَلِ ابن آدم، ہر ابن آدم کا ہر جو عمل ہے، نیکی کا عمل، یضاعف، اس کو دگنا تگنا چگنا، اس کو بڑھا چڑھا کے اجر رب العالمین عطا فرماتے ہیں۔ لِكُلِّ عَمَلِ ابن آدم يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى 700 حَسَنَةٍ۔ یہ اللہ کا دربار ہے،
اللہ کے کسی مخلوق کا نہیں، کسی بندے کا نہیں جس کو ڈر ہوگا کہ میں اتنا اجر دے دوں گا، اتنا خرچ کر دوں گا تو پیچھے کیا بچے گا۔ یہ کس کا دربار ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں اپنی سیل لگاتے ہیں، نیکیوں کی سیل۔ اس میں بندہ لے کے ایک نیکی آتا ہے، کرنے ایک نیکی آتا ہے، اس کا اجر کتنا دیتے ہیں؟ الحسنۃ بعشر امثالھا، کم سے کم ایک کا اجر 10 گنا، زیادہ سے زیادہ کتنا؟ 700 گنا۔ ایک نیکی کی ایک نیکی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ اب نیکی سمجھ لیجئے کہ نیکی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک مسلمان کی طرف مسکرا کر دیکھنا بھی نیکی ہے، کسی کو پانی کا گھونٹ پلانا بھی نیکی ہے، کسی کی تھوڑی سی مشکل دور کر دینا وہ بھی نیکی ہے۔ بڑی بڑی نیکیوں کا تو شمار ہی کیا کرنا۔ روزے جیسی نیکی، روزہ افطار کرانے جیسی نیکی، یہ کتنی عظیم نیکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فطر صائما، جس نے کسی کو ایک روزہ افطار کروایا، فَلَهُ مِثْلِ أَجْرِ الصَّائِمِ، اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس روزے دار کو ثواب اللہ رب العالمین دے رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں، وضو کرنے سے لے کے، نماز پڑھنے سے لے کے، قرآن پڑھنے سے لے کے، تمام تر جتنی بھی نیکیاں اس رمضان کے مہینے کے اندر بندہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا ثواب کئی گنا بڑھا چڑھا کر دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا 10 گنا سے لے کے کم سے کم کتنا؟ 10 گنا، اور زیادہ سے زیادہ کتنا؟ 700 گنا۔ یہ فرمان ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر جو روزہ ہے الا الصوم، بارہا حدیث سن چکے ہیں، جب سے رمضان شروع ہوتا ہے یہ حدیث سننی شروع کرتے ہیں اللہ کے بندے، الا الصوم، سوائے روزے کے۔ یہ روزے کے بارے میں حکم نہیں ہے۔ روزے کا 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک جو نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، روزہ ان میں شامل نہیں ہے۔ روزہ کن میں شامل ہے؟ الا الصوم، اللہ خود فرماتے ہیں الا الصوم، سوائے روزے کے۔ روزہ کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس کا اجر میں ہی دوں گا، اس کا تم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو آج جو بندے اس رمضان کے اندر بھی روزے نہیں رکھتے، وہ کتنے زیادہ ان نیکیوں سے محروم ہیں۔ ہمارا پیغام ہے، اللہ کے فضل سے جتنے مساجد میں تشریف لاتے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے چھوٹے ہیں بڑے ہیں، ماشاءاللہ یہ سب روزے دار، لیکن پیغام ان کے لیے ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، کسی قسم کی بیماری کا شکار بھی نہیں ہے، لیکن سستی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے، رب کی رحمت سے دوری کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ رہے۔ وہ کتنی بڑی رحمت سے دور ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو میں نے پہلے سنایا، یاد کر لیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ اب دیکھیں اللہ کی بخشش کتنی آتی ہے، ہر نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک، اور روزے کا ثواب تو شمار سے ہی باہر۔ وہ اللہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھ لیجئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، روزے دار بہت خوش ہوتا ہے۔ 2 وقت روزے دار کو بہت زیادہ خوشی ملتی ہے۔ ایک افطاری کے وقت، اذا افطر فرح واذا لقی اللہ عز وجل، ایک تو افطاری کے وقت سب کے چہرے حشاش بشاش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ صبح سے لے کے شام تک جو میں نے آج مزدوری کی ہے، یہ مزدوری ہے کہ فجر کی نماز سے لے کے، اذان سے لے کے اب تک، مغرب کے وقت تک اس نے کھانا پینا ترک کیے رکھا، اس نے گالی گلوچ دینا چھوڑے رکھا، جھوٹ سے اجتناب کیے رکھا۔ یہ ساری چیزیں ضروری نہیں کہ رمضان میں ہی منع ہے، یہ سارا سال منع ہے، لیکن ان دنوں اسپیشل روزے کے ساتھ اگر ان سے بچتا ہے تو اس کا اجر کئی گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ تو اگر روزہ رکھا اور وہ شام کو افطاری کے وقت
آپ دیکھتے ہیں جتنے روزے کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ کیا ہوتی ہے؟ بشاشت ہوتی ہے، تر و تازگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، ان کا دل اندر سے خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت کے ساتھ میں نے روزے رکھے ہیں، آج کا روزہ پروردگار قبول فرما لے۔ ہاتھ بلند ہوتے ہیں۔ اس وقت کس کو خوشی ہوتی ہے؟ روزے دار کو ہوتی ہے۔ اگر روزے دار نہیں ہے، قسم اٹھا کے کہتا ہوں، چاہے 100 پکوان، 100 ڈشیں، 100 چیزیں سامنے رکھی پڑی ہوں، اس کے چہرے پہ ذرا بھی خوشی کے آثار نہیں ہوں گے۔ اسی طریقے سے آج یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العالمین کے پیارے نبی کا فرمان، قیامت کے روز اللہ کے سامنے بھی ان لوگوں کو خوشی ہوگی جو روزے دار ہوں گے، ان کے چہرے پھیکے پڑے ہوں گے، کالے سیاہ ہوں گے۔ قرآن کے مطابق وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ۔ کچھ چہرے اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے نا بندے، تو بہت سے چہرے اللہ فرماتے ہیں وہ چمکدار، روشن، ہنستے ہوئے، خوشی سے نہال ہوں گے، لیکن کچھ چہرے علیہا غبرہ، ان کے اوپر پھیک پڑی ہوگی، پھوٹ پڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان کو سیاہی نے ڈھانپا ہوگا، کالے سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ چاہے دنیا میں جتنے مرضی چٹے گورے ہو جائیں، لیکن اللہ کے ہاں روشن چہرہ صرف وہی ہوگا جو نیکیوں والا چہرہ ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جو اللہ پہ یقین اور بھروسے کے ساتھ دنیا میں نیکیاں کرتا ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کو ایک خوشی ہوتی ہے ایک افطاری کے موقع پہ، دوسری خوشی کب ہوگی؟ اللہ سے ملاقات کے موقع پر، جب اللہ رب العالمین اس کو روزے کا اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے نا روزے کا اجر میرے ذمہ ہے، اور بندہ ایکسپیکٹڈ ہوگا، اس وقت پر امید ہوگا کہ مجھے اللہ کتنا اجر عطا فرمائیں گے، کیونکہ دنیا میں تو بتایا ہی نہیں کیا روزے کا اجر۔ یہ روزے کا اجر قیامت کے روز جب بندہ دیکھے گا حیران ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے جب اجر دینا ہے اپنی شان کے مطابق دینا ہے۔ وہ اللہ کریم جب اجر دے گا بندہ خوشی سے نہال ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے دار کے لیے 2 خوشیاں، جب وہ افطاری کرتا ہے دل سے خوش ہوتا ہے، چہرے سے خوشی نظر آتی ہے اس کے۔ دوسرے نمبر پر جب وہ قیامت کے روز پروردگار کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے یہ تیرے روزوں کا اجر ہے، یہ دیکھ لو، یہ نیکیوں کے جو پہاڑ لگے پڑے ہیں، نیکیوں کا جو اجر ہے اللہ رب العالمین کتنا دیتا ہے۔ ایک حدیث سے اندازہ لگا لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندے نے صدقہ کیا، ایک بندے نے صدقہ کیا۔ صدقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دینا۔ اس بندے کے پاس کوئی چیز نہیں تھی۔ پرانے زمانے میں جیسا کہ بہت حالات نازک ہوا کرتے تھے، کمزور ہوا کرتے تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں کچھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک روز دروازے پہ ایک عورت آتی ہے، ساتھ اس کی 2 بیٹیاں ہیں، مانگنے کے لیے آتی ہے۔ میں نے پورا گھر ٹٹولا، گھر میں ہمیں کچھ نہیں ملا سوائے ایک کھجور کے، وہ کھجور میں نے دی اور میری آنکھوں میں آنسو اس وقت آ گئے جب میں نے ماں کو کھجور دی، اس نے وہی کھجور 2 ٹکڑے کر کے اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے کہ اتنا سا بھی کوئی صدقہ کرتا ہے، ایک بندے نے آدھی کھجور صدقہ کیا۔ کتنی؟ آدھی کھجور۔ اس لیے صدقے سے مت گھبرایا کریں، چاہے جتنا بھی آپ کی استطاعت ہے، 10 روپے، 5 روپے، آپ کی جیب میں جتنی استطاعت ہے، غریب مسکین کو دیکھ کر دے دیجئے۔ جب مانگنے والا آپ کے پاس آیا ہے، آپ اپنی خوش قسمتی سمجھیے کہ آپ سے کوئی مانگنے والا آیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ما رد سائلا قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سائل کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا۔ کافر مشرک مانگنے کے لیے آتے تھے، ان کو کبھی نہیں لوٹایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حدیث کے مطابق سن لیجئے اللہ پاک اجر کتنا دیتے ہوتے ہیں۔ ایک کھجور صدقہ کی، آدھی کھجور صدقہ کی، اب قیامت کے روز وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، جب اس کی نیکیوں کو وزن کیا جائے گا وہ حیران ہو جائے گا کہ اتنی بڑی بڑی نیکیاں۔ اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق تہامہ کے پہاڑوں کے برابر، احد کے پہاڑ کے برابر
نیکیاں ہی نیکیاں، پہاڑ تو کوئی چھوٹا ہوتا نہیں ہے۔ اب جن لوگوں نے احد پہاڑ دیکھا ہے ان کے تو ذہن میں کیا ہوگا، جیسے پوری زمین ہی پہاڑ کے برابر نیکی۔ وہ حیران ہوگا، وہ رب العالمین سے سوال کرے گا، اے پروردگار یہ میری نیکی کہاں سے آ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک جواب دیں گے، یہ وہ تمہارا صدقہ ہے، وہ آدھی کھجور جو تو نے خلوص نیت کے ساتھ میری رضا کے لیے تو نے صدقہ کیا تھا، اور اللہ رب العالمین تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے۔ آج نیکی کی ہے نا، اور اس نیکی کو تم نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے دل میں رکھا ہے، پھر اللہ رب العالمین بھی دل میں رکھتے ہیں، اللہ پاک پھر اس کی پرورش کرتے ہیں، اتنی پرورش کرتے ہیں، اتنی پرورش، جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھر میں بچھڑے کی، گائے کے بچے کی، گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے، بکرے کو موٹا تازہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کی اس نیکی کی پرورش کرتے ہیں، اس کو موٹا تازہ کرتے ہیں، اور رب العالمین جب موٹا تازہ کرنے پہ آتے ہیں تو وہ پہاڑوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ وہ نیکی کتنی ہو جاتی ہے؟ پہاڑوں کے برابر۔ اب جان لیجئے اگر ایک کھجور ہم نے رمضان کے مہینے میں صدقہ کی اور اس کا اجر ہمیں قیامت کے روز پہاڑوں کے برابر ملے گا، پھر ہماری خوشی کا کیا عالم ہوگا؟ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، لوگوں یاد رکھ لو۔ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بندے کو بخشوانے کے لیے رمضان ہی کافی ہے، بندے کو بخشوانے کے لیے روزہ ہی کافی ہے، بندے کو بخشوانے کے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ اگر ہم احکامات کی پابندی کریں، قرآن کی پابندی کریں، رمضان کے روزے رکھیں، تو روزہ بھی آئے گا قیامت کے روز، کیا کہے گا؟ اے ربی منعتہ الطعام والشہوات فشفینی فیہ، اے پروردگار میں نے اس کو سارا دن کھانے پینے سے، روزے کے ساتھ اس کو کھانے پینے سے روک کے رکھا، اے پروردگار میری سفارش قبول فرما۔ قرآن بھی کھڑا ہو جائے گا، اے پروردگار پہلے یہ روزانہ عشاء پڑھ کے سو جایا کرتا تھا، اب رمضان کے مہینے میں اس نے کیا کیا تھا؟ پوری رات کھڑا ہوتا تھا، پوری رات ہی سمجھ لیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا اس نے پوری رات قیام کیا، اور جس نے ساتھ قیام اللیل بھی کیا، جس نے ساتھ تراویح بھی پڑھی، پھر اس کو کتنا اجر ملے گا؟ تو قرآن بھی آ جائے گا، اے پروردگار یہ رمضان میں راتوں کو کھڑا ہو کے تلاوت کیا کرتا تھا، فشفینی فیہ میری بھی سفارش قبول فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعانی، دونوں کی سفارش رب العالمین قبول فرما لیں گے، کس کی؟ روزے کی بھی اور قرآن کی بھی۔ اللہ رب العالمین کی رحمت بڑی جوش مارتی ہے، حدیث میں آتا ہے رمضان کی ہر شام ہر رات وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزادیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں رب کی بخششوں کا دریا بہتا ہے، اب اس دریا سے جو جتنا چاہے اپنے حصے کے لیے بخشش سمیٹتا جائے۔ تیری رحمت دا دریا بگدا، تیری بخشش دا دریا بگدا، تسی آکھیا میرے بوئے بہ جاؤ، تسی جرماں دا اقرار کرو، میں معاف کراں، میں معاف کراں، میں پاپیاں دے دل صاف کراں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہے، یہ اس رمضان کے اندر اعلان ہے، یہ ہر رمضان کے اندر اعلان ہے، صبح سے شام تک اعلان ہے، فرشتوں کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں آؤ، نیکیاں سمیٹو، رب کی رحمتیں لے لو، رب کی طرف سے برکتیں لے لو، اور اپنے گناہ معاف کرواتے جاؤ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں روزے کو مکمل شعور کے ساتھ، روزے کے تمام تر جو واجبات ہیں، لوازمات ہیں، اس کے ساتھ صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کا حق ادا کرنے کی، اور قرآن کو بھرپور جذبے کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، دل کے ساتھ سوچ سمجھ کر اس سے ہدایت اور رہنمائی کی نیت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے روزے ایمان کے لیے ہوں، ایمان کی حالت میں ہوں اور ثواب کی نیت کے ساتھ ہوں، تو اللہ کے نبی کا فرمان کیا ہے؟ یغفر لہ، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔
اے اہل ایمان تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ کی طرف سے اس امت مسلمہ پہ اتنی مہربانی ہے کہ ہمیں روزوں کے اندر، رمضان کے مہینے کے اندر ایک سحری عطا فرمائی گئی ہے اور ایک افطاری عطا فرمائی۔ یہ وہ انعامات ہیں جو پچھلی امتوں میں نہیں تھے۔ وہ روزہ رکھتے تھے، صرف رات کے کچھ اوقات کے اندر کھانے کی اجازت ہوتی تھی، اس کے بعد کھانا پینا ایک دفعہ کھا لیا، پھر نہ صبح اٹھ کے کھانا ہے اور نہ ہی اگلے دن رات تک۔ اور ہمیں دو انعام دیے، ایک سحری کا، اللہ کے نبی نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو، سحری میں بہت برکت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں بڑی برکتیں اور بڑی شانیں رکھی ہیں۔ دوسرا، ہمیں مغرب سے پہلے افطاری کا حکم دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً افطاری کر لیا کرو۔ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کھجور منہ میں ڈالے بغیر، افطاری کیے بغیر، چاہے پانی کا گھونٹ بھرا ہے اس کو بھرے بغیر مغرب کی نماز پڑھنے نہیں گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے بڑی آسانیاں ہیں۔ جب دنیا میں اللہ نے اتنی مہربانیاں رکھی ہیں تو ہمارے لیے اللہ نے آخرت میں کتنے انعام رکھے ہوں گے۔ ضرورت کس امر کی ہے؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کی مہربانی کو پہچانیں، ہم اللہ کی قدر کریں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم اللہ کا شکر بجا لائیں اور اس زندگی کو ہم اللہ کے حکموں کے مطابق گزاریں۔ یہ روزہ جہاں پہ اخروی فوائد لے کے آتا ہے، وہاں اس روزے کے جسمانی بہت سے فوائد ہیں۔ اگر بات ڈیٹیل سے کی جائے تو لمبی ہوگی، صرف چند فوائد بتائے جا رہے ہیں جو ریسرچ کے بعد ڈاکٹروں نے بتائے ہیں کہ کس قدر فوائد روزے کے ہیں جو بندے کو جسمانی طور پر ملتے ہیں فوری طور پہ۔ ایک تو قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ بندہ خود مشاہدہ کرتا ہے۔ ہر بندہ سوچ لے، دیکھ لے کہ رمضان سے پہلے اس کے جسم میں کتنی بیماریوں سے لڑنے کی طاقت تھی اور اب کتنی ہے۔ یہ ہوتا ہے امیون سسٹم، قوت مدافعت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر نظام ہاضمہ درست ہو جاتا ہے۔ سارا دن بھوکا پیاسا رہنے سے اس کے اندر طاقت آ جاتی ہے، معدہ طاقت پکڑ جاتا ہے۔ سارا دن کام کر کے سارا سال جو ہے وہ بے شیڈول، بے ترتیب کھانا پینا وہ معدے کو خراب کر دیتا ہے۔ اب ترتیب بن جاتی ہے کہ صبح فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک، رات کے شام کے اس نے بالکل نہیں کھانا پینا، معدہ مکمل ریسٹ میں ہوتا ہے، یہ طاقت پکڑ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر انسان کے اندر اینٹی الرجی سسٹم ہے، اینٹی الرجی نظام وہ بحال ہو جاتا ہے۔ ایسے ہارمونز پیدا ہو جاتے ہیں جسم کے اندر روزہ رکھنے کی وجہ سے جو الرجی کو مکمل کنٹرول کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلڈ پریشر بڑا نارمل رہتا ہے۔ جب صبح سے لے کے شام تک کھانا پینا ہی نہیں ہے تو پھر بلڈ پریشر نارمل ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ بد نظمی، ڈپریشن اور گھبراہٹ، اس کا علاج روزہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو رمضان کے علاوہ بھی روزہ رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ بے خوابی یہ بہت بڑی ایک بیماری ہے۔ بہت سے لوگوں کو نیند نہیں آتی عام روٹین کے اندر، لیکن رمضان میں دیکھیں کہ نیند اکھڑتی نہیں ہے، نیند کھلتی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کا یہ علاج ہو گیا، بے خوابی اس کی دور ہوگی۔ اب اس کو نیند کی گولیاں نہیں لینی پڑیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس نے صبح 3 بجے اٹھنا ہے، صبح اس نے 2:30 بجے اٹھنا ہے، پھر شام کو اس نے، رات کو اس نے کتنے بجے سونا ہے؟ کم از کم 11-12 بج جاتے ہیں جو بندہ تراویح پڑھ کے جاتا ہے اور پھر سوتا ہے۔ تو پھر ایک سسٹم اس کا یہ بھی اللہ رب العالمین نے علاج کس میں رکھ دیا؟ روزوں کے اندر ذائقے کی حس وہ تیز ہو جاتی ہے۔ جن کی زبان کے ذائقے ختم ہو جاتے ہیں، حس ختم ہو جاتی ہے، اس کا علاج روزے میں ہے۔ وزن کم کرنے میں روزہ بڑا ہی ممد و معاون ہے۔ یہ تو بہت بڑی ایک ریسرچ ہے کہ جس میں تمام دنیا کے ڈاکٹر اسی پہ کام کر رہے ہیں، فاسٹنگ اور اس کے ساتھ ڈائٹنگ۔ تو یہ رمضان کیا ہوتا ہے؟ فاسٹنگ اور ڈائٹنگ دونوں چیزیں ہیں، کم کھانا اور پھر زیادہ عرصے تک کھانے سے پرہیز کرنا۔ تو رمضان کے اندر وزن بھی بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے، جن کا وزن بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو بھی عبادت ہے اللہ کریم نے بندوں پر جو بھی بندگی فرض کی ہے، جو بھی عبادت اللہ نے بندوں کے ذمہ لگائی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں۔ کوئی ڈھونڈے بھی تو نقصان نکال نہیں سکتا، لیکن فائدے اتنے ہیں کہ بندہ شمار بھی کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ رمضان کی تمام رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے وہ پروردگار ہمارے تمام کے تمام گناہ معاف فرما دے۔
اور ہمیں باقی زندگی میں بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی روزوں کے مہینے سے ہم یہ تربیت حاصل کریں کہ ہمیشہ رب کے احکامات کی پابندی کرنی ہے۔ جب اس مہینے میں ہم نے اللہ کی خاطر حلال چیزیں چھوڑ دی ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو باقی ماندہ زندگی میں ہم حرام کیوں نہیں چھوڑ دیتے، منع کردہ کام کیوں نہیں چھوڑ دیتے۔ اللہ سے دعا ہے وہ اللہ پاک تمام مسلمانوں پہ رحمت فرمائے، اس ملک پاکستان پہ، تمام عالم اسلام پہ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم۔